وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما نے اسٹریٹجک نالا ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت کواڑی گوڑا برج پر ریٹیننگ وال کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس پروجیکٹ کا صرفہ 68.40 کروڑ روپے ہے۔ ریاستی وزراء سرینیواس یادو، محمود علی اور دوسروں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ میئر جی ایچ ایم سی وجے لکشمی نے تقریب کی صدارت کی۔ حکومت نے اسٹرام واٹر ڈرین کے سلسلے میں کاموں کے لیے رقمی منظوری دی تھی۔ تلنگانہ کے محکمہ صحت کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سرینیواس راؤ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی نئی شکل اومیکرون تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ انہوں نے عوام کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے 2 سے 4 ہفتے انتہائی اہم ہیں۔ اس وقت تمام ممالک میں کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور یہ تیسری لہر کا اشارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ تیسری لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اومیکرون 30 گنا زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور ویکسین ہی اومیکرون سے محفوظ رہنے کا ہتھیار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اومیکرون سے متاثر ہونے والے 90% افراد میں کسی بھی طرح کی کوئی علامات نظر نہیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے عوام سے سال نو کی تقاریب کے موقع پر احتیاط کی خواہش کی اور خدشہ ظاہر کیا کہ سنکرانتی کے بعد تیسری لہر کا امکان ہے۔ متحدہ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اقلیتی بہبود و ٹی آر ایس قائد محمد فرید الدین کی آج تدفین عمل میں آئی، جن کا گزشتہ روز انتقال ہو گیا تھا۔ وہ شہر حیدرآباد کے ایشین انسٹیٹیوٹ آف گیسٹرو انٹرولوجی میں زیر علاج تھے۔ راج شیکھر ریڈی کے دور حکومت میں ان کو وزیر اقلیتی بہبود بنایا گیا تھا۔ انہوں نے راج شیکھر ریڈی کی کابینہ میں 2 میعاد تک وزیر کے طور پر خدمات انجام دی تھی۔ کانگریس کے ٹکٹ پر محمد فرید الدین پہلی مرتبہ متحدہ آندھرا پردیش کی اسمبلی کے لیے حلقہ اسمبلی ظہیر آباد سے منتخب ہوئے تھے۔ ان کی میت ظہیر آباد میں رکھی گئی اور بعد نماز ظہر عیدگاہ میدان ظہیر آباد میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور تدفین آبائی قبرستان واقع موضع ہوتی میں عمل میں آئی۔ ان کے انتقال پر وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے علاوہ ریاستی وزراء نے ان کو خراج پیش کیا۔ ترمل گری پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایل آئی سی بلڈنگ کے قریب جے این این یو آر ایم کے قریب مکانات کو بعض افراد اور ٹی آر ایس کے مقامی قائدین کی جانب سے فروخت کرنے کا الزام لگاتے ہوئے بعض افراد برقی کے ٹاور پر چڑھ گئے۔ ان 5 افراد نے ہائی ٹینشن ٹاور پر چڑھ کر ان سے انصاف کرنے اور فوری مکانات الاٹ کرنے کا مطالبہ کیا۔ اطلاع ملتے ہی ترمل گری کے تحصیلدار اور پولیس کے ساتھ ساتھ فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے ان سے انصاف کی یقین دہانی کرواتے ہوئے ان کو ٹاور سے نیچے اتارنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ حیدرآباد کے نواحی علاقے حیات نگر میں پیش آئے سڑک حادثے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ یہ حادثہ آج صبح کی اولین ساعتوں میں اس وقت پیش آیا جب ایک بے قابو لاری نے ٹریکٹر کو ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا اور مزید 3 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے حیات نگر کے خانگی دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ عالمی تنظیم صحت کی سرکردہ سائنسداں ڈاکٹر سومیا سوامی ناتھن نے کورونا کی نئی شکل اومیکرون پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وائرس پر قابو پانے کے لیے ہی ٹیکہ اصل راستہ ہے۔ انہوں نے عالمی سطح پر ٹیکہ اندازی کی مہم میں تیزی کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ جسم میں قوت مدافعت میں اضافے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اومیکرون کے بارے میں حتمی نتیجہ نکالنا جلد بازی ہوگی۔ دنیا میں اومیکرون کے معاملات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کے حصے کے طور پر ناچارم پولیس اسٹیشن کے حدود میں 65 سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے۔ ٹیکنیپ ایف ایم سی ادارے نے یہ کیمرے لگائے جن کی مالیت 65 لاکھ روپے ہے۔ کمشنر پولیس رچا کنڈا مہیش بھگوت نے کہا کہ یہ کیمرے ناچارم انڈسٹریل ایریا میں لگائے گئے۔ انہوں نے اس خصوص میں ادارے کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کی۔ گڑھکیسر میں قفل شکنی کے ذریعے طلائی و نقرےوی زیورات کے علاوہ رقم کی چوری کرنے والوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ یہ واردات 27 دسمبر کو پیش آئی تھی۔ پولیس نے گڑھکیسر بس اسٹینڈ کے قریب مشتبہ حالت میں گھومنے والے ملزمین کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے مسروقہ مال برآمد کر لیا۔ جلپلی میں مجلس کے انچارج احمد سعدی نے تلنگانہ کے تمام پہلوانوں سے اپیل کی ہے کہ 2 جنوری کو 10 بجے دن پہاڑی شریف میں
ہونے والے دوسرے مرحلے کے سالار ملت کیسری مقابلے میں شرکت کریں گے۔ تلنگانہ میں روز بروز سردی کی لہر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بیشتر مقامات پر سردی کے ساتھ کہر کی گھنی چادر بھی دیکھی جا رہی ہے۔ صبح 9 بجے تک بھی سورج کی شعاعیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ضلع عادل آباد کے ایجنسی علاقوں میں اقل ترین درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ضلع کے ایجنسی علاقوں اور جنگلات سے متصل آبادیوں میں سردی کی لہر میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ عادل آباد کے عوام نے کہا کہ گزشتہ 2 سال کے مقابلے اس مرتبہ سردی کی لہر میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف چہل قدمی کرنے والوں نے بھی اس اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کہر کی وجہ سے گاڑی سواروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شمالی تلنگانہ میں بعض اضلاع میں کل شب ہلکی بارش ہوئی۔ چہل قدمی کے لیے جانے والے افراد اور کسان اپنے معمول کے شیڈول کے برخلاف تاخیر سے اپنے کاموں اور سرگرمیوں کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ سردی سے بچے اور معمرین شدید طور پر متاثر ہیں۔ صبح کی اولین ساعتوں سے ہی سرد ہوائیں چل رہی ہیں۔ نظام آباد کے دھرپلی میں پیٹرول پمپ میں چوری کی واردات پیش آئی۔ چوروں کی ٹولی نے پیٹرول پمپ پر پہنچ کر لاٹھیوں سے حملہ کر دیا اور کیش کاؤنٹر لے کر فرار ہو گئے۔ ان کی یہ حرکت وہاں لگے سی سی ٹی وی کیمروں میں قید ہو گئی۔ اس کیش کاؤنٹر میں تقریباً 40,000 روپے تھے۔ پیٹرول پمپ کے مالکین نے اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کی، جس کے بعد پولیس وہاں پہنچی، جس نے صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا اور چوروں کی شناخت و ان کو پکڑنے کی کارروائی شروع کر دی۔ یہ ٹولی 10 چوروں پر مشتمل تھی۔ دیہات کے نواں میں یہ پیٹرول پمپ ہے۔ چوری کی واردات کے وقت واچ مین کے ساتھ پیٹرول پمپ کے ذمہ دار بھی موجود تھے۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ اس ٹولی کا تعلق مہاراشٹر سے ہے۔ او آر آر پر حادثات کی روک تھام کے لیے حکومت تمام طرح کے اقدامات کر رہی ہے، جس کے تحت او آر آر پر ٹراما کیئر سینٹرز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ہمڈا کی جانب سے حیدرآباد گروتھ کوریڈور کام کر رہا ہے، جس کے ڈائریکٹر سنتوش ہیں۔ او آر آر پر حادثات کی روک تھام کے لیے ٹراما کیئر سینٹرز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جو بہتر انداز میں کام کر رہے ہیں۔ ہر ٹراما کیئر سینٹر 10 کلومیٹر کے حدود میں قائم کیا گیا ہے، جس میں 2 بستر ہیں۔ ان سینٹرز کی 10 ایمبولینس بھی دستیاب ہیں۔ ضلع نظام آباد میں ایک ہی رات میں 11 مکانات میں چوری کی واردات پیش آئی۔ ضلع کے نندی پیٹ منڈل کے کدوان پور میں چوروں نے 11 مکانات کو نشانہ بناتے ہوئے نقد رقم، طلائی زیورات اور دیگر سامان کی چوری کر لی۔ یہ افراد تقریب میں شرکت کے لیے اپنے رشتہ داروں کے پاس گئے ہوئے تھے، تاہم چوروں کی ٹولی نے ان کے مکانات میں خفل شکنی کے ذریعے یہ واردات انجام دی۔ پڑوسیوں نے دوسری صبح مکانات کو کھلا دیکھ کر ان کو فون کے ذریعے یہ اطلاع دی۔ بعد ازاں یہ افراد وہاں پہنچے۔ گھروں کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ پولیس کو اس بات کی اطلاع دی گئی، جس کے بعد پولیس وہاں پہنچی۔ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز کا معائنہ کیا۔ کمرم بھیم آصف آباد ضلع کے کیرا میری اور دیگر مقامات پر غیر موسمی بارش ہوئی۔ گزشتہ چند دنوں سے اس علاقے میں سردی کی لہر کم تھی، تاہم آج اچانک بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں درجہ حرارت میں گراوٹ ہو گئی اور سردی کی لہر میں اضافہ ہو گیا۔ ضلع اننت پور میں بے قابو کار گڑھے میں گر گئی۔ اس حادثے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ اس کی شناخت کرناٹک کے بیلاری کے رہنے والے نارائنا کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ حادثہ ضلع کے دونا نکل کے قریب پیش آیا۔ اننت پور سے بیلاری جانے کے دوران یہ حادثہ پیش آیا۔ پولیس اور فائر بریگیڈ کے عملے نے تقریباً 10 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد کرین کی مدد سے کار کو پانی سے بھرے اس گڑھے سے نکالنے میں کامیابی حاصل کی۔ مقامی افراد نے سب سے پہلے کار کو اس گڑھے میں گرتا دیکھا، جس کے بعد پولیس کو اطلاع دی گئی۔ پولیس نے فائر بریگیڈ کے عملے کو چوکس کیا۔ رات ہونے کی وجہ سے ابتدا میں راحت کاموں میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ پولیس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اور اس سلسلے میں ایک کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ گاندھی جی کے خلاف متنازع ریمارکس پر کالی چرن کو گرفتار کر لیا گیا۔ سادھو کالی چرن کو کھجوراہو سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے رائے پور میں حال ہی میں ہوئی دھرم سنسد میں گاندھی جی کو نشانہ بنایا تھا۔ اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی تھی، جس کے باوجود بھی کالی چرن اپنے ریمارکس کے دفاع میں اتر آیا تھا۔ اس نے گاندھی جی کو
ملک کے بٹوارے کے لیے ذمہ دار قرار دیا تھا۔ اس نے ساتھ ہی نہرو گاندھی خاندان کی بنیاد ڈالنے کے لیے بھی گاندھی جی کو ذمہ دار قرار دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ملک کی تقسیم کے موقع پر لاکھوں افراد ہلاک ہوئے، جس کے لیے گاندھی جی ذمہ دار ہیں۔ اس نے کالی چرن نے گوڈسے کی بھی ستائش کی تھی۔ ٹی آر ایس کے کارکردہ صدر اور ریاستی وزیر کے ٹی رامارا نے پارٹی لیڈر اور سابق وزیر محمد فرید الدین کے ارکان خاندان سے ظہیر آباد میں ملاقات کر کے اپنے والد چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی طرف سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ چیف منسٹر نے فرید الدین کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے چیف سیکرٹری سومیش کمار کو ان کی تدفین سرکاری اعزازات کے ساتھ ادا کرنے کے کام جاری کرنے کی ہدایت بھی دی۔ کے ٹی رامارا نے کہا کہ فرید الدین کے انتقال سے جو پارٹی کے ایک میعاد کے لیے MLC بھی رہے، ٹی آر ایس ایک مخلص عوامی رہنما سے محروم ہو گئی ہے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ وزیر داخلہ محمود علی، فاروق حسین MLC، وقف بورڈ کے صدر نشین محمد سلیم اور کئی اقلیتی قائدین بھی تھے۔ ریاست میں اومیکران کے کیسز میں اضافے کے چلتے تلنگانہ حکومت انتہائی چوکسی اختیار کیے ہوئے ڈائریکٹر جنرل پولیس مہندر ریڈی نے 2 جنوری تک عام جلسوں اور جلوسوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پولیس سے کہا گیا کہ وہ سالانوں کی تقاریب کے دوران کووڈ-19 قواعد پر عمل آوری کو یقینی بنائے اور ایسے تمام ملازمین کو جنہوں نے کووڈ-19 ویکسین کے ڈوزز نہیں لیے انہیں ٹیکے لگوانے کی ہدایت دی جائے۔ ریاستی وزیر اسپورٹس وی سرینواس گوڑ نے میرٹھ میں منعقدہ قومی کراٹے چیمپئن شپ مقابلوں میں حصہ لینے والی ضلع بھیم نگر کی نشا گوتم کو تہنیت پیش کی، جس نے 25 اور 26 دسمبر کو ہوئے ان مقابلوں میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ تلنگانہ کے جن دوسرے لڑکوں اور لڑکیوں نے مقابلے میں حصہ لیا ان میں زینا خلیل، ندا، سائی تیجا اور شکتی شامل ہیں۔ نشا شاہی کا کینیڈا کی ریاست انٹوریو میں 20 تا 26 اپریل منعقد ہونے والے بین الاقوامی چیمپئن شپ مقابلوں کے لیے بھی انتخاب عمل میں آیا۔ اس موقع پر کوچز گوڑ، محمد زبیر، محمد فیروز اور تروپتی بھی موجود تھے۔ تلنگانہ ہیومن رائٹس کمیشن کے صدر نشین جسٹس چندریا نے تارناکے میں واقع اروندیا اولڈ ایج ہوم کا معائنہ کیا۔ انہوں نے انسانی اقدار کو پروان چڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ جسٹس چندریا نے معمر افراد میں سویٹرز، کمبل اور مٹھائی تقسیم کی۔ دبک کے BJP رکن اسمبلی رگھو نندن راؤ نے کہا کہ گزشتہ 7 سال میں ریاست کا بیشتر ترقیاتی فنڈ سدھی پیٹ اور گجویل اسمبلی حلقوں میں ہی خرچ ہوا ہے، لیکن ریاستی وزراء خاموش رہے۔ شکر ہے کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے کل اپنے دورے نلگنڈا کے موقع پر اس کا اشارتاً اعتراف بھی کیا ہے۔ سوریا پیٹ میں پارٹی کارکنوں کے 3 روزہ تربیتی کلاس کے اختتام پر اپنی تقریر میں رگھو نندن راؤ نے کہا کہ چیف منسٹر نلگنڈا میں ریاستی وزراء اور عہدیداروں کے ساتھ ترقیاتی امور کا جائزہ لیا۔ اسمبلی انتخابات سے قبل ضلع کو ترقی دینے کی بہت بڑی باتیں کی گئی اور وعدے کیے گئے تھے، لیکن اب تک ان میں سے ایک کو بھی پورا نہیں کیا گیا۔ BJP کے MLA نے کہا کہ ریاستی وزراء کا دورہ دہلی فضول رہا۔ دوسری طرف BJP کے قائدین نے مرکز پر دباؤ ڈالا، جس کی وجہ سے مرکزی حکومت نے ریاست سے 6 لاکھ میٹرک ٹن دھان کی خریدی پر آمادگی ظاہر کی۔ ریاستی حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر بی شفیع اللہ کے مطابق حج سال 2022 کے ایسے عازمین حج جن کی عمر 70 سال یا اس سے زائد ہے ان کے لیے ریزرو کوٹا مختص کیا گیا ہے۔ اس زمرے میں صرف ایسے افراد ہی آن لائن درخواستیں داخل کر سکتے ہیں جنہوں نے پہلے کبھی حج کمیٹی یا ٹور آپریٹر کے ذریعے حج ادا نہ کیا ہو۔ ان عازمین کو اپنے ساتھ ایک شخص کو ساتھ لے جانے کی اجازت رہے گی، مگر وہ یا تو شوہر، بیوی، بہن، بھائی، بیٹا، بیٹی، داماد، بہو، پوترا، پوتری، بھانجا، بھانجی یا پھر بھتیجا، بھتیجی ہوں۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات حج کمیٹی کے ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ شہر کے تینوں پولیس کمشنریٹ میں سالانوں کے سلسلے میں 31 دسمبر کی رات 11 بجے سے 21 جنوری کی صبح 5 بجے تک کئی مقامات پر ٹریفک تحدیدات عائد کر دی گئی ہیں، جس کے تحت تمام فلائی اوورز بند رہیں گے۔ PVNR ایکسپریس وے پر صرف خصوصی اجازت رکھنے والی گاڑیوں کو گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔ OR پر لاریوں اور گڈ وہیکلز ہی گزر سکیں گی۔ پولیس آرڈر کینسل کرنے والے کیب ڈرائیوروں کو 500 روپے جرمانہ عائد کرے گی اور ان سے کہا گیا کہ وہ مسافرین سے زائد پیسے بھی وصول نہ کریں۔ حالت نشے میں گاڑی چلانے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر مہم بھی چلائی جائے گی۔ TRS SC سیل کے سینکڑوں کارکنوں نے یادگار شہیدان گن پارک روبرو اسمبلی پر ایک مظاہرہ کرتے ہوئے
درج فہرست اقوام کی فلاحی اسکیموں سے متعلق اوشا مہرا کمیٹی کی رپورٹ پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اس رپورٹ کی مخالفت کرنے والی جماعتوں، بی جے پی اور کانگریس کے لیڈروں پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی اور تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی کے علامتی پتلے بھی نظر آتش کیے۔ مظاہرین نے دونوں جماعتوں پر دلتوں کے اتحاد میں دراڑ پیدا کرنے کا بھی الزام عائد کیا۔ مہامادی کا راشٹرا پراڑا سمیتی نے ریاستی کابینہ میں پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے کم سے کم 2 افراد کو شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔ ٹینک بنڈ پر واقع امبیڈکر کے مجسمے کے پاس دھرنا دیتے ہوئے سمیتی کے صدر نرسنگ راؤ نے کہا کہ راجیہ سبھا میں بھی ان کے طبقے کی نمائندگی ناکافی ہے۔ مادی کا سماج کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے TRS پارٹی کو ایک مثال قائم کرنا چاہیے۔ وزیر سول سپلائز جی کملاکر نے راشن ڈیلر ویلفیئر ایسوسیشن کے سال 2022 کے کیلنڈر کی رسم اجرا انجام دی۔ اس موقع پر ایسوسیشن کے مشیر ایم دیویندر ریڈی اور دوسرے عہدیدار این راجو، اے سنجیوا ریڈی وغیرہ بھی موجود تھے۔ راجندر نگر پولیس نے 29 دسمبر کو ایک نابالغ لڑکی کے اغوا اور عصمت ریزی کے الزام میں گلبرگہ کرناٹک کے ایک نابالغ لڑکے کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ لڑکا متاثرہ لڑکی کے گھر میں 3 سال تک کرائے سے رہتا تھا اور اس سے جان پہچان تھی۔ 10ویں جماعت کی طالبہ جب اسکول جا رہی تھی، لڑکے نے اسے راستے میں روک کر جبرن اپنی بائک پر بٹھا کر ہما ساگر کے علاقے میں لے گیا اور وہاں جھاڑیوں میں اس کی عصمت ریزی کی۔ بعض ازاؤں سے وہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ لڑکی نے گھر پہنچ کر اپنے والدین کو سارا ماجرا بیان کیا، جس کے بعد پولیس راجندر نگر میں ایک شکایت درج کروائی گئی تھی۔ لڑکی کو طبی معائنے کے لیے دواخانے کو بھی بھیجا گیا تھا۔ تروپتی میں انکم ٹیکس کے حکام نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے ترملا تروپتی دیوستھانم کے 16 کے جملہ ایک پجاری کے گھر پر دھاوے کیے، جس کے دوران 128 کلو طلائی زیورات، 150 کروڑ روپے کی نقد رقم اور 77 کروڑ روپے مالیاتی ہیرے برآمد کیے۔ آگے کی تحقیقات جاری ہیں۔ حکام نے اس دعوے سے متعلق مزید تفصیلات فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ اتراکھنڈ کے آنے والے اسمبلی چناؤ کے چلتے وزیر اعظم نریندر مودی ریاست کے دورے پر ہیں اور کئی ترقیاتی کاموں کا یا تو سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں یا پھر ان کا افتتاح انجام دے رہے ہیں۔ جمعرات کو بھی انہوں نے ایسے کئی پروگراموں میں شرکت کی۔ دوسری طرف مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اتر پردیش میں عام جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اکھلیش حکومت کے دور میں 700 فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، لیکن یوگی حکومت میں دنگائیوں میں اتنی جرت تک پیدا نہیں ہوئی۔ دہلی کے وزیر صحت ستیندر جین نے کہا کہ اومیکرون ویرینٹ دھیرے دھیرے عوام میں پھیل رہا ہے اور ایسے افراد جنہوں نے کوئی بیرونی سفر بھی نہیں کیا، اب ان میں بھی اس کے مثبت علامات پائے جانے لگے ہیں۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دہلی کے وزیر صحت نے بتایا کہ دارالحکومت میں کووڈ کے 200 متاثرین زیر علاج ہیں۔ ان میں سے 102 دہلی کے شہری ہیں، جبکہ 98 دلی کے باہر کے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دلی نے اس ویرینٹ پر سب سے پہلے چوکسی اختیار کی اور احتیاطی اقدامات کیے۔ تعلیمی اداروں، جم، پاس وغیرہ کو بند کر دیا گیا ہے۔ میٹرو اور بسوں کو 50% مسافرین کی گنجائش کے ساتھ چلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ مرکزی الیکشن کمیشن کی ٹیم نے اتر پردیش کا اپنا 3 روزہ دورہ مکمل کر لیا ہے۔ ٹیم نے ریاست میں اسمبلی کے چناؤ کے لیے حالات کے سازگار ہونے اور امکانی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ذرائع کے مطابق بشمول اتر پردیش 5 ریاستوں میں پروگرام کے مطابق آئندہ سال اسمبلی کے انتخابات ہوں گے۔ یہ انتخابات کووڈ-19 قواعد کی پابندی کے ساتھ ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر سشیل چندرا، الیکشن کمشنرز راجیو کمار اور انوپ چندر پانڈے نے لکھنؤ میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کی اور اعلیٰ عہدیداروں کا ایک اجلاس بھی منعقد کیا۔ کشمیر میں 2 علیحدہ انکاؤنٹر میں 2 پاکستانی سمیت 6 مبینہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ان تمام 6 کا تعلق جیش محمد گروپ سے بتایا جاتا ہے۔ انسپکٹر جنرل پولیس وجے کمار نے بتایا کہ انکاؤنٹر کے دونوں واقعات جنوبی کشمیر میں ہوئے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 13,154 نئے کیسز درج ہوئے ہیں، جبکہ اسی مدت میں 268 نئی اموات ہوئی۔ مرکزی وزارت صحت کے پریس نوٹ میں بتایا گیا کہ اومیکرون کے کیسز کی تعداد اب بڑھ کر 961 ہو چکی ہے۔ یہ تمام کیسز 22 ریاستوں میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ کل چہارشنبے کو ہندوستان بھر میں 11,99,252 افراد کے کووڈ-19 ٹیسٹ کیے گئے، وہیں 63,91,282 افراد نے کووڈ-19 ویکسین کے ٹیکے لیے۔